السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حمد و ثناء اور صلاۃ و سلام کے بعد سب سے پہلے میں مسجد حاضہ کی انتظامیہ کو اس عظیم اجتماع پر تہہ دل سے مبارکباد پیش کرتی ہوں۔ میرا یہاں لاہور کا وزٹ کسی اور کام کے حوالے سے تھا۔ مسجد منتظمین نے دعوت دی کہ یہاں علم کی کمی ہے، لوگوں کو دین کی سمجھ نہیں ہے۔ ہم آپ کو سوشل میڈیا پر سنتے رہتے ہیں، ہماری خواہش ہے کہ آپ اس مسجد کا باقاعدہ افتتاح کریں، کیونکہ یہ یہاں پہلا اجتماع ہے اور یہ بھی خدشہ ہے، ہو سکتا ہے کہ خواتین زیادہ جمع نہ ہوں، اور اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ یہ اس علاقے کی پہلی وہ مسجد ہے جہاں خواتین کا بھی انتظام ہے، یعنی خواتین کے لیے پہلی مسجد۔ اور یہ چیز انہیں بڑی عجیب سی لگتی ہے کہ عورتیں بھی مسجد میں جاتی ہیں یا نہیں، اسی لیے وہ شاید نہ آئیں۔ مگر جب میں یہاں پہنچی تو ماشاء اللہ، جیسے آپ صورتحال دیکھ رہے ہیں، بڑی حیران کن اور متاثر کن ہے۔ میرے آنے سے بھی پہلے آپ بہنوں کا یوں جمع ہو کر انتظار کرنا، یہ ایک گواہی دیتا ہے کہ آپ کو اپنے رب سے بڑی محبت ہے، اور میری دعا ہے کہ آپ کا رب بھی آپ سے محبت کرے اور ہمیں صراط مستقیم پر چلائے۔ مجھے بتایا گیا کہ جس بہن نے یہ زمین اللہ کے گھر کے لیے دی، یہی اس کی کل جمع پونجی تھی، جسے اس نے اللہ کے گھر مسجد کے لیے دے دیا۔ اللہ اکبر! گویا وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، اپنا گھر بنانے کے بجائے اللہ کے گھر بنانے کو ترجیح دی، اور بدلے میں جنت میں اپنا گھر خرید لیا۔ اور جس نے بھی اس کی تعمیر میں اپنا پیسہ، خون پسینہ، وقت لگایا، بھاگ دوڑ کی، انہوں نے گویا اللہ کے بینک میں سیونگ اکاؤنٹ کھلوایا۔ ایک تو ہمارے یہاں دنیا کا بھی سیونگ اکاؤنٹ ہے نا، ہر بینک میں کئی اکاؤنٹس ہوتے ہیں، سیونگ اکاؤنٹ، کرنٹ اکاؤنٹ، تو آپ نے کون سا کھلوانا ہے یہ آپ کو پہلے بتایا جاتا ہے۔ جو سیونگ اکاؤنٹ ہے، علماء بتاتے ہیں کہ یہ سراسر سود ہے، حرام ہے، مگر ایک اللہ کے ہاں بھی سیونگ اکاؤنٹ ہے، تو جس نے 1 روپیہ بھی دیا یا اس کے لیے ایون کوشش بھی کی، تو گویا اپنے رب کے بینک میں سیونگ اکاؤنٹ میں ڈال دیا۔ آپ کا پیسہ بڑھ رہا ہے، آپ کا پروفٹ بڑھتا جا رہا ہے، تا قیامت بڑھتا جائے گا۔ صحیح حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب بھی کوئی شخص کوئی چھوٹا سا بھی صدقہ دیتا ہے تو وہ صدقہ آسمانوں پر چڑھتا چڑھتا سیدھا اللہ کے ہاتھ میں جاتا ہے، اور پھر اللہ اپنے ہاتھ میں اس کی ایسے نگہداشت کرتا ہے کہ اسے بڑھاتا چڑھاتا جاتا ہے، اور پھر روز قیامت ایک بگ ریوارڈ سرپرائز اسے پیش کیا جائے گا کہ انسان کو یقین بھی نہیں آئے گا کہ وہ چھوٹا سا، وہ معمولی، جسے میں نے حقیر سمجھ کر اپنے کسی کام کا نہ سمجھ کر دیا تھا کہ میرے کیا کام آئے گا، چلو اتنا ہی ڈال دوں، چلو کچھ آٹے میں نمک، تو سبحان اللہ وہ ہیوج پہاڑ بن چکا ہوگا۔ اور یہ بات بھی یاد رکھیں کہ جس نے زمین دی، جس میں تعمیر کرائی، صرف اسی کو فائدہ نہیں ہے، بلکہ ان کو بھی برابر کا اجر ہے جو محنت کرتے ہیں، جو کوشش بھی کرتے ہیں۔ اور یہ بھی یاد رکھیں کہ تعمیر کرنے والوں کے اجر سے کمی نہیں ہوگی، تعمیر کرنے والوں کو پورا اجر ملے گا، آباد کرنے والوں کو بھی پورا اجر ملے گا، اور اللہ اور اس کے رسول کا نام سننے کے لیے آنے والوں کے لیے بھی ویسے ہی اجر ہے۔ لا ينقص من اجرہ شیئا، کسی کے اجر میں سے کوئی کمی نہیں ہوگی۔ اللہ سب کو بے حساب دینے والا ہے، ایک کو دینے سے دوسرے کا اجر کم نہیں ہوتا۔ لا ينقص من اجرہ شیئا، ایک کو دینے سے دوسرے کے اجر میں کمی نہیں آئے گی۔ اگر آپ مساجد، مدارس کی تعمیر نہیں کرا سکتے، مال بھی نہیں دے سکتے، ان سے بھی زیادہ قیمتی چیز آپ کے پاس ہے، وقت۔ ٹائم از منی، وقت دیجئے،
اللہ کے گھروں کو آباد کیجیے۔ اللہ کے گھر کیسے آباد ہوں گے؟ آپ کی تشریف آوری سے۔ اللہ کے گھر آپ کی تشریف آوری سے آباد ہوتے ہیں۔ اللہ کے گھر مساجد کو آباد کیجیے تاکہ آپ کے گھر بھی آباد رہیں۔ اس وقت دنیا میں جتنے زیادہ مسائل، اختلافات اور جھگڑے ہیں، گھر اتنے بنتے نہیں ہیں جتنے ٹوٹتے ہیں۔ نکاح بڑی مشکل سے بہت کم اور طلاقیں بہت عام زیادہ ہو رہی ہیں۔ جو ماں باپ اپنی جوان بیٹیوں یا بیٹوں کے لیے پریشان ہیں تو ان تمام کو میں یہی نصیحت کروں گی کہ آپ نماز کی پابندی کریں، مساجد کو لازمی پکڑیں، عید، نماز، جمعہ اور زیادہ سے زیادہ دروس کے لیے، جماعت کے ساتھ نمازوں کے لیے، اور ایون خواتین بھی بڑھ چڑھ کر حصہ لیں۔ اللہ کے گھر آباد تو آپ کی آخرت بھی آباد اور دنیا بھی، آپ کے دل بھی آباد اور گھر بھی۔ ہمارے آپس کے اختلافات اور گھروں میں جھگڑوں کی بنیادی وجہ بھی یہی ہے کہ ہم اپنے رب کو بھول گئے، اس لیے وہ ہمیں بھول گیا۔ فَنَسِيتَهَا وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَى۔ وہ اپنے رب کو بھول گئے، ان کا رب انہیں بھول گیا۔ مگر جن لوگوں کی صبح شام مساجد کے بغیر نہیں ہوتی، بلکہ اگر ضرورت سے، مجبوری سے وہ کہیں جاتے بھی ہیں، چلے بھی جائیں، ان کے دل مساجد میں ہی اٹکے رہتے ہیں، تو اللہ بھی انہیں ہمیشہ یاد رکھتا ہے، کبھی نہیں بھولتا۔ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ۔ میرا بندہ تم مجھے یاد کر، میں تجھے یاد رکھوں گا، کبھی نہیں بھولوں گا۔ روز محشر کی افراتفری، گھبراہٹ، ان تمام سے نکال کے اپنے عرش تلے VIP کاؤنٹر میں بھی جگہ دوں گا۔ دنیا بھی اچھی، خوبصورت، پرسکون، اور آخرت بھی ساری افراتفری سے ہٹا کے اللہ ایسے لوگوں کو اپنے عرش تلے جگہ دے گا۔ قلبہ معلق بالمساجد، کہ جن کے دل مسجد کی گونجوں کے ساتھ دھڑکتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ آج ہمارے دل کہاں ہیں؟ ہمارے انٹرسٹ کہاں ہیں؟ ہم کیا انجوائے کرتے ہیں؟ کیا سنتے ہیں؟ کیا کس چیز سے لطف اندوز ہوتے ہیں؟ کیا مساجد ہیں؟ کیا اذان کی ندا ہے؟ کیا نماز کا انتظار ہے؟ کیا دین کا علم ہے؟ تو پھر بالکل بے خطر ہو جائیں، بے خوف ہو جائیں۔ آپ کے گھر بھی آباد، آپ کے دل بھی آباد، آپ کی دنیا بھی آباد، اور آپ کی آخرت بھی آباد۔ کہ افراتفری سے اللہ ایسے لوگوں کو نکالے گا۔ سبعۃ یظلھم اللہ یوم لا ظل الا ظل اللہ۔ ان میں سے ایک قسم ان لوگوں کی ہوگی کہ جن کے دل مساجد کی آذانوں سے، پکاروں کے ساتھ گونجتے اور دھڑکتے ہوں گے۔ قلبہ معلق بالمساجد۔ اللہ کے گھروں کو آباد کرو تاکہ تمہارے دل بھی آباد رہیں، تمہارے گھر بھی آباد رہیں، تمہاری دنیا بھی آباد رہے، اور تمہاری آخرت بھی آباد رہے۔